ایک بلا تھا جسے ایک بلی بے انتہا پسند تھی، لیکن بلی اسے منہ ہی نہیں لگاتی تھی کیونکہ اس بلے سے شدید نفرت کرتی تھی۔ بلا بلی سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ آ کر بلی کے پاس بیٹھ جایا کرتا تھا اور اس کا دل جیتنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن بلی ہمیشہ موقع پا کر وہاں سے بھاگ جاتی تھی۔ بلی کو نہ صرف بلے سے نفرت تھی بلکہ اسے اس بلے سے ڈر بھی لگتا تھا۔ ایک دن بلی پیڑ کے پاس بیٹھی تھی اور بلا بھی آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بلی بلے کو دیکھ گھبرا گئی اور موقع پا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اسے یہ بھی ڈر تھا کہ بلا اس پر حملہ نہ کر دے، اس لیے وہ پہلے آہستہ آہستہ بلے کے پاس سے گزری اور پھر پھرتی سے پیڑ پر چڑھ گئی اور اوپر چھت پر جا کر بیٹھ گئی۔ بلے کو پیڑ پر چڑھنا آتا نہیں تھا، اس لیے وہ وہیں کھڑے ہو کر بلی کو آوازیں لگانے لگا، لیکن بلی نیچے آنے والی کہاں تھی۔ پھر بلے نے ایک دوسرا راستہ ڈھونڈا اور اسی راستے کی مدد سے بلی کے پاس چھت پر چلا گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد بلی وہاں سے بھی بھاگ آئی اور بلا بھی اس کے پیچھے جانے لگا۔ بلی وہاں سے چلی گئی اور بلا بھی وہیں سے بلی کے پاس چلا گیا۔ پھر دوسرے دن بلا پھر سے آ کر بلی کے پاس بیٹھ گیا اور بلی کچرے کے پیچھے بلے کے ڈر سے چھپی بیٹھی تھی۔ کچھ دیر وہ دونوں یوں ہی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد دونوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنے لگے۔ بلی جا کر فرش کے پیچھے بیٹھ گئی اور بلا بھی ٹیبل کے نیچے بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی جا کر اس بلی کے پیچھے بیٹھ گیا۔ بلی وہاں سے بھی بھاگنے کی کوشش کرنے لگی اور بلا بھی اس کے پیچھے جانے لگا۔ بلی بلے کو خود کی طرف آتا دیکھ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی اور پھر سے جا کر فرش کے پیچھے بیٹھ گئی۔ بلی بلے کے ڈر سے پورا دن فرش کے پیچھے بیٹھی رہی اور بلا جا کر دوسری طرف بیٹھ گیا اور وہیں زمین پر لیٹا دکھ میں ڈوبا یہ سوچ رہا تھا کہ بلی آخر اسے پسند کیوں نہیں کرتی، لیکن اس نے بھی ٹھان لیا تھا کہ وہ بلی کا دل جیت کر رہے گا، اس لیے وہ پھر سے جا کر ٹیبل کے نیچے بیٹھ گیا اور بلی کو دیکھنے لگا۔ پھر وہ بھی جا کر اسی فرش کے پاس بیٹھ گیا جس کے پاس بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر شام کو بلی پھر سے آ کر پیڑ کے پاس بیٹھ گئی اور بلا بھی آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بلی بلے کو دیکھ وہاں سے جانے لگی اور بلا بھی اس کے پیچھے آنے لگا۔ بلی تھوڑا آگے جا کر رک گئی۔ جب بلے نے دیکھا کہ بلی وہیں پر ہی بیٹھی ہے تو وہ آرام سے جا کر اسٹور کے اندر بیٹھ گیا۔ بلی نے جب دیکھا کہ بلا آرام سے اسٹور کے اندر بیٹھا ہے تو وہ جلدی سے دیوار پر چڑھ گئی اور ایک جگہ جا کر آرام سے بیٹھ گئی، لیکن جیسے ہی اس نے بلے کا آواز سنا وہ جلدی سے دیوار کے اوپر چڑھ گئی کیونکہ بلا بھی وہیں پہنچ چکا تھا۔ پھر بلا بھی دیوار کے اوپر چڑھا اور بلی کے پیچھے چلا گیا، لیکن بلی وہاں سے بھی بھاگ آئی۔ پھر کچھ دن کے بعد بلا پھر سے بلی کے پاس پہنچ گیا۔ بلی بلے کو دیکھ ٹینشن میں پڑ گئی اور یہ سوچنے لگی کہ بلے سے جان کیسے چھڑائے۔ بلا وہیں زمین پر بیٹھ کر اپنے تلوے چاٹنے لگا اور بلی بھی بیزار ہو کر وہیں پر ہی بیٹھ کر اپنے تلوے چاٹنے لگی۔ کچھ دیر وہ دونوں یوں ہی آرام سے بیٹھے رہے، لیکن پھر بلی جلدی سے وہیں سے چلی گئی اور بلا بھی اس کے پیچھے دوڑ آیا۔ بلی بلے کو دیکھ آرام سے بیٹھ گئی اور بلا بھی اس کے ہی پاس جا کر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا، لیکن کچھ دیر کے بعد بلی کھڑکی سے کود کر دوسری طرف چلی گئی اور جلدی سے دیوار پر چڑھ گئی۔ بلا بھی کھڑکی پر پہنچ گیا اور کود کر بلی کے پاس جانے لگا۔ بلی دیوار پہ رکھا کھانا کھانے لگی۔ بلا بھی کود کر دیوار پر چڑھ گیا اور بلی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بلی وہاں سے جانے لگی اور بلا بھی اس کے پیچھے جانے لگا۔ پھر بلی چھت پر چلی گئی اور وہیں بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ بلا بھی اسے دیکھنے لگا، لیکن اب بلے نے ہمت ہار لی تھی۔ بلے کو یقین ہو گیا تھا کہ بلی اس کی محبت کو کبھی قبول ہی نہیں کرے گی، اس لیے اس نے ہمیشہ کے لیے بلی کو چھوڑ جانے کا فیصلہ کیا اور وہاں سے چلا گیا اور اوپر چھت پہ بیٹھا بلی کو آخری مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ پھر بلے کے جانے کے بعد بلی بھی وہیں سے چلی گئی اور بلا درد بھرے آنسوؤں کے ساتھ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آخرکار بلے سے رہا نہ گیا اور وہ پھر سے بلی کے پیچھے جانے لگا، لیکن اس بار بھی بلی وہاں سے بھاگ آئی۔ اب بلا مزید برداشت نہ کر سکا، اس کی غیرت جاگ اٹھی اور اب کی بار اس نے سچ مچ میں بلی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ آخرکار اس نے ایک گہری سانس لی اور بلی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو آپ سے محبت نہیں کرتا بلا وجہ اس کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہ کریں۔